بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ز طاعت بود روشنائی جاں کہ روشن ز خورشید باشد جہاں پرستندہ آفرینندہ باش در ایوان طاعت نشینندہ باش اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شوی شہریار سر از جیب پرہیزگاری برار کہ جنت بود جائے پرہیزگار ز تقوی چراغ رواں برفروز کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز کسے را کہ از شرع باشد شعار شعار نہ ترسد ز آسیب روزے شمار روشنائی کا معنی ہوتا ہے روشنی، نور۔ روشنائی جاں کا مطلب ہے جان کی روشنی، جان کی روشنی، روح کی روشنی۔ طاعت کا معنی فرما برداری، کہ کا یہاں ترجمہ کریں گے جیسا کہ خورشید سورج، خورشید معنی سورج، فرما برداری کی وجہ سے روح کی روشنی ہوتی ہے، جیسا کہ سورج سے جہان روشن ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو وہ پورے جہان کو روشن کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ روح کو روشن کرتی ہے، انسان کی جان کو روشنائی بخشتی ہے۔ پرستندہ آفرینندہ باش در ایوان طاعت نشینندہ باش۔ پرستندہ کا معنی ہے عبادت کرنے والا، پرستیدن سے یہ بنا ہے، اور آفرینندہ کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ پرستندہ آفرینندہ ملائیں گے دونوں کو تو معنی ہوگا پیدا کرنے والے کا عبادت گزار، عبادت کرنے والا۔ باش معنی ہو جا۔ ایوان محل کو کہتے ہیں جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ۔ قصر کا لفظ جیسے آپ نے پڑھا ہے نا، ایوان کا معنی محل یا بڑے لوگوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے، مجلس خانہ ہے۔ در ایوان طاعت فرما برداری کے محل میں نشینندہ باش، نشینندہ کا معنی ہے بیٹھنے والا، پیدا کرنے والے کا عبادت گزار ہو جا، فرما برداری کے محل میں بیٹھنے والا بن جا۔ اگر حق پرستی کنی اختیار در اقلیم دولت شوی شہریار۔ حق پرستی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الحق۔ سمجھ آئی؟ حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے، اور الحق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حق پرستی دونوں ملیں گے تو معنی ہوگا اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کنی یہ کردن مصدر سے ہے، کنی کا معنی تو کرے، اس کا تعلق آگے اختیار کے ساتھ ہے۔ کنی اختیار یعنی تو اختیار کرے، تو پسند کرے۔ اقلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملک۔ در اقلیم دولت، دولت سے یہاں مراد ہے نیک بختی، نیک بختی کے ملک میں شوی تو ہو جائے گا، شہریار بادشاہ کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ شہریار کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں شہریار ہم بھی ہیں۔ شہریار بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرے نیک بختی کے ملک میں تو بادشاہ ہو جائے گا۔ سرز جیب پرہیزگاری برار کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ جیب گریبان کو کہتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں بٹن لگے ہوتے ہیں، جہاں سے بندہ کسی لباس کو پہنتے ہوئے سر گزارتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں گریبان، اور فارسی میں اسے کہتے ہیں جیب۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو جیب کہتے ہیں نا، جیب جس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، تو یہ جیب لفظ ہے۔ جیب، جیب کا معنی ہے گریبان، اور گریبان سے سر باہر نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی لباس کو پہن لینا، کیونکہ جب آپ کسی لباس کو پہنتے ہیں تو پھر گریبان سے سر باہر نکالتے ہیں۔ تو برآر کا معنی باہر لا، برآوردن، برآوردن سے یہ بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نکالنا، باہر لانا۔ تو یہ برآر کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، سر برآر یعنی سر باہر لا۔ کس سے باہر لا؟ از جیب پرہیزگاری، پرہیزگاری کے گریبان سے، یعنی مطلب یہ ہے، یہ تو لفظی معنی ہے، مراد کیا ہے کہ پرہیزگاری والا لباس پہن، پرہیزگاری والا لباس پہن۔ کہ منع کیوں کہ جنت، جنت بود ہے، یہ بودن کا مضارع ہے، بودن ہونا، بود باشد مضارع۔ جائے پرہیزگار، پرہیزگار کی جگہ، جا کا معنی ہوتا ہے جگہ۔ پرہیزگاری کے گریبان سے سر باہر لا، کیونکہ جنت پرہیزگار کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں والآخرۃ لمن اتقی، کہ آخرت ان کے لیے ہے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، یعنی اچھی عاقبت۔ ز تقوی چراغ رواں برفروز کہ چوں نیک بختاں شوی نیک روز۔ ز تقوی پرہیزگاری سے، چراغ رواں روح کا چراغ، رواں روح کو کہتے ہیں۔ برفروز روشن کر، برفروختن کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، برفروز اس سے فعل امر ہے، روشن کر، جلا۔ کہ معنی تاکہ چوں نیک بختاں، نیک بختوں کی طرح، سعادت مند لوگوں کی طرح، شوی تو ہو جائے، نیک روز اچھے بخت والا۔ ویسے روز دن کو کہتے ہیں نا، نیک روز اس کو کہیں گے جس کے دن اچھے ہوں۔ اچھے دن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو۔ تقوی سے روح کا چراغ روشن کر، تاکہ تو نیک بخت لوگوں کی طرح نیک بخت ہو جائے۔ کسے را کہ از شرع باشد شعار، نہ ترسد ز آسیب روز شمار۔ کسے را کہ وہ شخص جس کے لیے یا جس کا، از شرع شریعت سے، شرع کسے کہتے ہیں؟ شریعت۔ شریعت کا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اسے کہتے ہیں شریعت۔ سمجھ آئیے؟ زندگی گزارنے کا جو طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ شعار کے دو مطلب ہوتے ہیں، شعار لباس کو بھی کہتے ہیں جو کسی بندے نے پہنا ہوا ہوتا ہے، اور علامت اور نشانی کو بھی شعار کہتے ہیں، کیونکہ جو بندے کی کسی مذہب کی یا کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے وہ بھی لباس میں ہی شامل ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی پگڑی باندھتا ہے، یہ بھی لباس کا حصہ ہے یا نہیں؟ اور عیسائی لوگ جو گلے میں وہ ڈالتے ہیں صلیب کا نشان، وہ بھی ان کے لباس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو شعار کا معنی لباس بھی ہے یا علامت ہے، علامت۔ نہ ترسد، یہ ترسیدن سے بنا ہے، ترسیدن معنی
ڈرنا، ترصد مضارع ہے اور نہ جو ہے یہ مثبت کو منفی بنانے کے لیے، نہ ترصد کا معنی ہوگا نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا۔ آسیب تکلیف یا مشکل کو کہتے ہیں، تکلیف یا مشکل۔ روزے شمار گنتی کا دن، مراد کیا ہے اس سے؟ قیامت کا دن، یوم الحساب جسے کہا جاتا ہے، حساب کا دن، گنتی کا دن۔ جس شخص کے لیے شریعت کا لباس ہوتا ہے، یا جو شخص شریعت کا لباس رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن کی سختی سے نہیں ڈرتا۔